السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں ہم جو مسلمان ہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین علم تو نہ ہونے کے برابر ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ علم فلکیات ایک مستقل علم ہے جس میں چاند سورج سے ستاروں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور سائنسی علوم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ہم سائنسی علوم سے بھی ناواقف ہے، دین سے تو ہے ہی ناواقف، پھر اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ آج رات کو چاند 2 دن کا ہے اور 3 دن کا ہے، ایک روزہ کھا لیے اور 2 روزے کھا لیے، یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے تو جب چاند نہیں دیکھا گیا، گواہ پیش نہیں ہوئے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ سائنسی لحاظ سے بھی اس پر جب غور کیا جائے تو یہ کہنا درست نہیں کہ آج رات کو چاند 2 دن کا ہے اور 3 دن کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات کو چاند نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس میں سائنسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالفرض کل بروز اتوار، کل گزشتہ بروز اتوار چاند کی ولادت ہوئی بالفرض 11 بجے، نیو مون ہوا جس کو ولادت قمر بھی کہتے ہیں، بالفرض دن کو 11 بجے، ٹھیک ہے۔ اب چاند پر جب وقت گزرتا ہے اور اس کی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو غروب شمس کے وقت جتنی عمر اس کی زیادہ ہوتی ہے، جتنے گھنٹے زیادہ ہوتی ہے، اتنے ہی اس کا روشن ہونا زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ نظر آتا ہے۔ اور علماء اور ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ جب تک ولادت قمر کے بعد چاند پر کم از کم 13-14 گھنٹے بلکہ 16 گھنٹے نہ گزر جائے تو انسانی آنکھ سے اس کا نظر آنا کبھی تو مشکل ہوتا ہے اور کبھی ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بالفرض 11-12 بجے اس کی ولادت ہوئی تو غروب شمس تک اس کی عمر 6-7 گھنٹے تک چلی گئی۔ اب اس کا دیکھنا تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمر اس کی 7-8 گھنٹے گزر چکی ہے، 10 گھنٹے گزر چکی ہے بالفرض۔ اب آج رات کو یعنی کل اتوار کے رات کو نظر تو نہیں آیا عمر کے کم ہونے کی وجہ سے، لیکن آج اس پر 24 گھنٹے مزید گزر چکے ہوں گے، تو 24 گھنٹوں کے ساتھ 7-8 گھنٹے پلس کر دے تو یہ کتنے بن گئے؟ 2 دنوں کے قریب قریب وقت ہو جاتا ہے۔ تو آج رات کو چاند نظر آئے گا تو 2 دن کا نظر آئے گا، لیکن سائنسی لحاظ سے وہ پہلے دن کا چاند ہے، شرعی لحاظ سے وہ پہلے دن کا چاند ہے۔ تو ان بحثوں میں نہیں پڑنے چاہیے، اور خواہ اپنے روزوں کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے ذہنوں کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے، اور دینی سمجھ بوجھ اور دنیاوی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کر کے تو اس کے بعد ان موضوعات پر بحث کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ السلام۔